اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر روز 5 بار اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے آپ سے ملاقات کے لیے بلاتے ہیں۔ اور آج ہی میں سوچ رہی تھی کہ شروع میں تو نمازیں 50 تھی، کہ اللہ تعالیٰ کو تو ملنے کا وہی شوق ہے انسان سے کہ 50 بار ہر روز، اور پھر وہ کم کر کر کے، کیونکہ انسان کے پاس دن میں بہت کام ہے، یا انسان کی زندگی میں پریورٹی وہ نہیں ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جا کے ملنا ہے، اور پھر بہت بڑی بڑی گواہیاں دے کے پھر مؤذن آپ کو بلاتا ہے آ جاؤ نماز کی طرف۔ پہلے وہ کہتا ہے اللہ بڑا ہے، پھر ہم اگر دھیان سے سن رہے ہیں، اور اسی لیے وہ ہوتا بھی ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو خاموشی سے بیٹھ کے سنو، یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اس کو بند کر دیں اور سنیں دھیان سے۔ اب وہ اگر کسی کو مطلب پتا ہے تو پھر آپ کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں نے سننا کیوں ہے۔ تو بہت بڑی بڑی گواہیاں دے کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہاں پہ میں نے چاروں مطلب الگ الگ لکھ دیے کیونکہ شاید میں پہلے بول رہی تھی تو زیادہ کلیئر نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت ویسی ہے جیسی کسی اور سے محبت نہیں ہے۔ آپ کی فرما برداری ایسی کر رہا ہوں، میں کروں گا، کرتا ہوں جیسے کسی اور کی نہیں کرتا۔ آپ کی دنیا میں نے دیکھی ہے اور اب میں مرعوب ہو گیا ہوں اس سے، میں متحیر ہو گیا ہوں کہ کس طرح یہ پورا نظام چل رہا ہے، اور کتنے بڑے کتنے عظیم خالق ہیں آپ۔ اور بندگی میں صرف آپ ہی کروں گا، بندہ میں صرف آپ کا ہوں، وہ 24 گھنٹے کے لیے، صرف نماز کے 45 منٹ یا 1 گھنٹے کے لیے نہیں جو دن میں نماز کا ڈیوریشن بنتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اس وقت جو 70 لوگوں کو پہاڑ پہ بلا کے بتا رہے تھے کہ 40 دنوں میں 40 دن موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، اور تم نے اپنا خدا بدل لیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو کوئی خدا نہ خواستہ شکل دینے کی کوشش کی ہے کہ عبادت تو ہم اللہ تعالیٰ کی کریں، لیکن ہمیں اب کوئی فارم بھی چاہیے، ہمیں کوئی اسٹیچو بھی چاہیے کانسنٹریٹ کرنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا رہے تھے کہ ایسی قوم آئے گی، ایسے لوگ آئیں گے، وہ نبی پہ ایمان لائیں گے، اپنے رسول پہ ایمان لائیں گے، ان کا عزت و احترام کریں گے۔ بنی اسرائیل نے جتنا موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام ان سے خود کہتے تھے کہ لما تؤذوننی، تم مجھے کیوں تکلیف پہنچا رہے ہو؟ اب وہ تکلیف کیسے پہنچاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ گائے ذبح کرو، تو وہ کہتے تھے نہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے خود سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو انہیں حکم دے رہے تھے کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے تو اب ان لوگوں کو سزا دو، کہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے خود سنیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں، ہمیں مل کے بات کریں، جیسے انہیں ان کے نبی ہونے میں ہی شک ہے، حالانکہ وہ پانی الگ ہوتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں سکھا رہے تھے کہ آگے والے دور میں ایسے لوگ آئیں گے جو اب 1400 سال اب گزر چکے ہیں، لیکن وہ احترام، عزت، مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسا ہی دیں گے۔ یہاں تک ہم سب اللہ کا شکر ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان میں اور عزت میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے، کہیں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اچھا کوئی کہے کہ یہاں پہ یہ مسئلہ ہے۔ لیکن جو باقی دونوں حصے ہیں وہ ان کی مدد کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ یہاں پہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ میں کتنی مدد کر رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن میں، اور ہم میں سے ہر ایک انسان کتنی مدد کر رہے ہیں ان کی اس مشن میں۔ اور قرآن کی پیروی تو تب کریں گے جب ہمیں پتا ہوگا کہ قرآن پاک کیا کہہ رہے ہیں۔ ازمپشنز پہ ہم نے ساری زندگی گزار لی ہے کہ نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ یہ قرآن پاک، حالانکہ اس سے بہت زیادہ بڑی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت طریقوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی اگزامپلس دے رہے ہوتے ہیں، اور کبھی بہت چھوٹی بھی، کہ کفار ہنستے تھے کہ یہ کیسا خدا ہے جو مچھروں کی اگزامپل دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مچھر سے کسی چھوٹی چیز کی ایک بھی اگزامپل دینی ہوگی تو میں دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سکھانی ہے نا بات، اور ایک اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے جو اچھے اگزامپل کے تھرو بات سکھا سکے۔ اور پھر لاسٹ کا سٹیٹمنٹ، وہ لوگ در حقیقت وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور پھر جب مؤذن اذان کنٹینیو کر رہا ہوتا ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رسول نہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اللہ کے سوا کوئی الہ، رسول نہیں سنے گا۔ اچھا، اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آؤ نماز کی طرف۔ اب یہ صرف حی علی الصلاۃ بول کے بھی نماز کی طرف بلایا جا سکتا تھا کہ نماز کی طرف آ جاؤ، آؤ نماز کی طرف۔ صلاح عربی میں بولتے ہیں کنیکشن کو، ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ دن میں ہمیں 5 بار بلا رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب لوگوں سے بات کر رہے ہوتے تھے سارا دن، اور پھر لوگ آپ کو طرح طرح کی باتیں بول رہے ہیں، ساحر بول رہے ہیں، جادوگر بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے پوزیس کر لیا، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ ساری باتیں ان کے لیے تکلیف دہ ہوتی تھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ آپ آئیں نماز میں کھڑے ہو جائیں، کہ اب یہ وہ کانورسیشن ہے جو آپ کو دکھ نہیں دے گی، یہ وہ کانورسیشن ہے، یہ وہ بات ہے جو آپ کے جو بھی لوگوں سے بات کر کر کے جو دل پہ مٹی جمع ہو گئی ہے، جو دل پہ زخم آ گئے ہیں، جو درد تکلیف ہے، وہ اب اس والی کانورسیشن سے دور ہو جائے گی۔ اب نماز میں نماز پڑھنے کوئی آئے گا تو اس کو تسلی ہو جائے گی کہ یہاں میں نے ہمیشہ نہیں رہنا،
جو بھی 20-50 سال ہیں میں نے گزار کے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی واپس چلے جانا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں، جواب دینا۔ اور پھر اس کے بعد آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ صرف نماز پڑھنے سے کامیابی نہیں آ جائے گی، نماز ہمیں وہ چیزیں سکھا رہی ہوتی ہے جن کے تھرو زندگی میں کامیابی آئے گی۔ آپ فجر میں 2 رکھتے ہیں، ظہر میں 4 رکھتے ہیں، تو ہم کبھی بھی یہ نہیں پوچھتے، کوئی بھی مسلمان یہ نہیں پوچھتا کہ فجر میں 4 رکھتے کیوں نہیں ہے، یا مغرب کی 3 کیوں ہیں اور عشاء کی کیوں نہیں ہے، یا ہم کسی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تیسری اور چوتھی رکعت میں نہیں کرتے فرضوں کی، تو ایسا کیوں ہے؟ تو نماز ہمیں سبمیشن سکھا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ فجر کی 2 ہیں اور ظہر کی 4 ہیں تو میں نے سبمٹ کر دی۔ نماز اب بات کرنے میں، ادھر ادھر دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ اس 5 منٹ میں یا اس 3 منٹ میں بات نہیں کرنی، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، یہ پوسچر ہوگا اور یہی پوسچر رہے گا، جو یہی بولنا ہے، تو انسان پوری طرح سبمٹ کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کہا ہے اور میں نے بات مان لی۔ وہ ایٹیٹیوڈ پھر انسان کی زندگی میں آنا چاہیے کہ وہاں سے انسان سیکھ رہا ہے کہ نہ کھانے پینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ فجر سے مغرب تک نہیں کھانا، تو پھر ہم نہیں کھاتے۔ وہ ہمیں سبمیشن سکھا رہا ہوتا ہے۔ مسلمان کا مطلب ہے وہ انسان جو سبمٹ کر دے پیسفلی، کہ پھر اس کے دل میں وہ نہ ہو، گھبراہٹ نہ ہو، ایجیٹیشن نہ ہو کہ اچھا مجھے بات ماننی پڑ رہی ہے، وہ جو پیسفلی امن میں آ کے اور پھر کہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے سر تسلیم خم کر دیا، اب میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ اب کامیابی ایک ڈیفینیشن ہے میری، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی، دنیا کی، کہ یہ والی اگر ڈگری ہے اور اس کالج سے ڈگری ہے، ایسی جاب ہے اور شادی اچھے گھر میں ہو گئی ہے اور گھر بڑا ہے اور گاڑی ہے، اور بہت سی ڈیفینیشنز ہیں جو ہم، جن کے پاس زیادہ آ جاتا ہے پھر وہ اپنے رشتے داروں میں بیٹھ کے دوسروں کو سناتے بھی ہیں، یا جن کے پاس کم ہے وہ ساری زندگی اسی کی پرسیوٹ میں لگے رہتے ہیں کہ اچھا مجھے ایک گاڑی مل جائے، 8 سال میں پیسے جمع کر لوں گا، یا 10 سال پیسے جمع کر کے بس ایک گاڑی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی کامیابی اور ناکامی کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ ایک تو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہم لوگوں کو جب ان سے انٹروڈیوس کروا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ جو مدد کرنے والے ہوں گے، یہ جو قرآن کی پیروی کرنے والے ہوں گے، یہ اصل کامیاب ہے۔ اب اگر کوئی، ابھی ہم کسی ہوم لیس انسان کو دیکھیں باہر، تو ہمیں لگے گا کہ نہیں یہ تو کامیاب نہیں ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کامیاب انسان ہے یا ناکام ہے، تو ہم بولیں گے کامیاب نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ساری زندگی وہی ہوم لیس ہی گزارے تھے نا، ان کو تو ان کے ابو نے گھر سے بھی نکال دیا تھا۔ اگر نوح علیہ السلام کو دیکھیں تو کوئی انسان 40 سال 50 سال لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے یا کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آخر میں اس کے پاس صرف 20-30 لوگ ہیں بات سننے والے، صرف 20-30 لوگ ہیں جو آ گئے ہیں سیدھے رستے کی طرف، اور دنیا دیکھے گی اور بولے گی یہ تو ایک فیلئر ہے، اس نے اپنے 50 سال کہاں لگا دیے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال لگائے ہیں، اور اس کے بعد بھی ان کے پاس گنتی کے چند لوگ ہیں، ان کی اپنی بیوی اور اپنا بیٹا ہی بات نہیں مان رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سے بڑی کوئی سکسیس ہے ہی نہیں۔ تو ہمیں دوبارہ سے گیج کرنا پڑے گا کہ میری سکسیس کی ڈیفینیشن اور اللہ تعالیٰ کی سکسیس کی ڈیفینیشن دونوں ایک ساتھ جا رہی ہیں یا دونوں کہیں الگ الگ اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی سیریز میں جو ہم نے آیت کی تھی کہ تلاوت کا حق ادا کریں جو لوگ، وہی اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو اس سے کفر کریں۔ اب یہاں پہ کفر کا مطلب ہے جس نے حق ادا نہیں کیا، جس نے نگلیکٹ کر دیا، جس نے اٹھائی ہے بات اور دفن کر دیا ہے، اولئک هم الخاسرون، وہ اصل خسارے میں۔ تو اگر گاڑی نہیں بھی ہے آپ کے پاس، اگر آپ کے پاس اتنی بڑی ڈگری نہیں بھی ہے، پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی اس ڈیفینیشن پہ خسارے کی ہم نہیں آ رہے، اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم سب قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا کریں، تو پھر ہمیں اس خسارے سے نکلنے کا تھوڑا تھوڑا راستہ مل جائے گا۔ اب کامیابی کی ڈیفینیشن